اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس رمضان کا موضوع ہے رمضان المبارک اور آداب زندگی۔ صوفیاء کا مشہور قول ہے کہ الطریقۃ کلھا ادب، کہ طریقت و سلوک کا سفر ادب کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ رمضان ہماری زندگی کو کئی زاویوں سے مؤدب بناتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے حسین آداب سکھاتا ہے۔ اس ماہ میں اخلاقیات کے ساتھ ساتھ روحانیت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روزوں کی غرض کسی کو بھوکا پیاسا مارنا نہیں۔ اگر بھوکا مرنے سے جنت مل سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ کافر سے کافر اور منافق سے منافق لوگ بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے، کیونکہ بھوکا پیاسا مر جانا کوئی مشکل بات نہیں۔ در حقیقت مشکل بات اخلاقی اور روحانی تبدیلی ہے۔ الفضل 30 مارچ 1926۔ ناظرین کرام، رمضان ہماری زندگی کو منظم بناتا ہے، صبح جلدی اٹھنا سکھاتا ہے، اور قرآن کریم میں سویرے اٹھنے کے بارے میں آیا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، سورۃ المزمل آیت 7۔ یعنی رات کا اٹھنا نفس کو پاؤں تلے کچلنے کے لیے زیادہ شدید اور قول کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ اسے شہر الصبر کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یعنی اے روزے دار، اگر تمہیں کوئی گالی دے یا جاہلانہ سلوک سے پیش آئے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دے کہ انی صائم، یعنی میں روزے سے ہوں، اور روزہ مجھے صبر اور ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی مومنوں کی صفت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ مومنین کا وصف ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور یہی اصل میں اسلامی پہلوانی ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یغلب نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ رمضان المبارک وقت کی پابندی کرنا بھی سکھاتا ہے۔ ایک مقررہ وقت میں روزہ رکھا جاتا ہے اور ایک مقررہ وقت میں افطار کیا جاتا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس قدر بدیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا منبع 4 چیزیں ہیں، باقی آگے اس کی فروع ہیں۔ وہ 4 منابع یہ ہیں: اول کھانا، دوم پینا، سوم شہوت، چہارم حرکت سے بچنے کی خواہش۔ سب عیوب ان 4 باتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان 4 منبعوں کو بدی سے روکنے کے لیے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا ایک شخص خیانت اس لیے کرتا ہے کہ محنت سے بچنا چاہتا ہے، یعنی محنت کر کے کھانا نہیں چاہتا اور دوسرے کا مال کھاتا ہے، لیکن روزہ دار کو رات کے زیادہ حصہ میں اٹھ کر عبادت کرنی پڑتی ہے۔ سحری کے لیے اٹھتا ہے، سارا دن منہ بند رکھتا ہے اور سوتا کم ہے۔ 1 ماہ تک روزے دار کو یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جس سے اس کا جسم عادی ہو جاتا ہے اور اس سے غفلت کی عادت کو دھکا لگتا ہے۔ پھر کھانے پینے اور شہوت سے بدیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی روزہ رکھا گیا ہے۔ انسان کھانا پینا ترک کرتا ہے، ضروریات زندگی کو چھوڑتا ہے، پس جن ضروریات کے باعث انسان گناہ میں پڑتا ہے
انہیں عارضی طور پر روک دیا جاتا ہے۔ الفضل 17 دسمبر 1966۔ ناظرین کرام، اسی طرح رمضان المبارک جھوٹ سے نفرت دلاتا ہے اور راستے پر قائم کرتا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں جھوٹ کو بتوں کی پلیدی کے مترادف قرار دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امرتسر ایک مضمون بھیجا، اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا، رلیہ رام کے وکیل ہند اخبار کے متعلق تھا۔ میرے اس خط کو خلاف قانون ڈاک خانہ قرار دے کر مقدمہ بنایا گیا۔ وکلاء نے بھی کہا کہ اس میں بجز اس کے رہائی نہیں جو اس خط سے انکار کر دیا جاوے، گویا جھوٹ کے بغیر بچاؤ نہیں، مگر میں نے اس کو ہرگز پسند نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر سچ بولنے سے سزا ہوتی ہے ہونے دو، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آخر وہ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ ڈاک خانوں کا افسر بحیثیت مدعی پیش ہوا۔ اس کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے صاف طور پر کہا کہ یہ میرا خط ہے، مگر میں نے اس کو جزو مضمون سمجھ کر اس میں رکھا ہے۔ مجسٹریٹ کی سمجھ میں بات آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی۔ ڈاک خانوں کے افسر نے بہت زور دیا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے رخصت کر دیا۔ میں کیوں کر کہوں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں؟ ایسی باتیں نیری بیہودگیاں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سچ کے بغیر گزارا نہیں۔ میں اب تک بھی جب اپنے اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو ایک مزہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پہلو کو اختیار کیا، اس نے ہماری رعایت رکھی اور ایسی رعایت رکھی جو بطور نشان کے ہو گئی۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، الطلاق آیت 4، ملفوظات جلد 4۔ اسی طرح رمضان المبارک ایک مسلمان میں ہمدردی اور مواسات کے جذبے کو فروغ دیتا ہے۔ وہ خود بھوکا رہ کر بھوک کی شدت کو محسوس کرتا ہے، اس طرح اس کے دل میں غرباء کے تئیں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف ایک روزہ دار کو توجہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی رضا کے لیے اپنے جائز حقوق کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو انسان روزہ میں اپنی چیزیں خدا کے لیے چھوڑتا ہے جن کا استعمال کرنا اس کے لیے کوئی قانونی اور اخلاقی جرم نہیں، تو اسے عادت ہوتی ہے کہ غیروں کی چیزوں کو ناجائز طریق سے استعمال نہ کرے اور ان کی طرف نہ دیکھے، اور جب وہ خدا کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑتا ہے تو اس کی نظر ناجائز چیزوں پر پڑ ہی نہیں سکتی۔ الفضل 17 دسمبر 1966۔ الغرض، رمضان المبارک ہمیں بدیوں سے روکتا ہے اور ہمیں نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ہماری زندگی کو حسن و ادب کے زیور سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت ایام سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔